پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی بات اکثر میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر سننے میں آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جغرافیائی حقیقتیں اور عالمی سیاست اس امکان کو نہایت پیچیدہ اور غیر یقینی بنا دیتی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست زمینی سرحد موجود نہیں، دونوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اور کئی خود مختار ریاستیں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی براہ راست فوجی تصادم کے لیے فضائی، بحری اور جغرافیائی راستوں کی ضرورت ہوگی، اور ان راستوں پر کسی بھی قسم کی کارروائی انتہائی حساس اور خطرناک ہوگی۔ اسرائیل کے پاس جدید فضائی اور فوجی صلاحیتیں ہیں، مگر پاکستان کی دفاعی تیاری اور اس کی ایٹمی طاقتیں دشمن کے ہر قدم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے مضبوط ہے، مگر براہ راست جنگ کے لیے وہ جغرافیائی اور سیاسی رکاوٹوں سے دوچار ہوگا، جبکہ پاکستان اپنی فضائی، زمینی اور بحری صلاحیتوں کے ساتھ ہر ممکن خطرے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی فضائیہ JF-17 تھنڈر، F-16 اور J-10C جیسے جدید فائٹر جیٹس کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ بیلسٹک اور کروز میزائل جیسے شاہین، بابر، رائد اور نصر کسی بھی ممکنہ دشمنی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میزائل نظام دشمن کے حساس مراکز، کمانڈ سینٹرز اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور دشمن کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی مہنگی ثابت ہوگی۔ اسی طرح پاکستان کی بحریہ بھی کسی سے کم نہیں۔ بحر عرب اور آبی حدود میں موجود جدید ترین بحری نظام دشمن کے لیے مسلسل خطرہ پیدا کرتے ہیں، اور بابر 3 سب میرین لانچ کروز میزائل دشمن کے ساحلی اور سمندری تنصیبات کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر براہ راست جنگ کا آغاز ہوا تو اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کا کردار کیا ہوگا؟ عالمی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چین ہو یا یورپی ممالک، کسی بھی خطے میں کھلی جنگ کو روکنے کے لیے ہمیشہ سیاسی اور سفارتی دباؤ ڈالتی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی تصادم کی صورت میں عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں فوری مداخلت کر سکتی ہیں۔ 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ السردار مال اینڈ اپارٹمنٹ دے رہا ہے صرف 1 لاکھ ماہانہ قسط پر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ 1 بیڈ 2 بیڈ ان کمرشل شاپ، وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب۔ موٹر وے M1 اور سری نگر ہائی وے سے 2 منٹ کی مسافت پر آپ بھی اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں، وہ بھی 3 سے 5 سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلان پر۔ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اب بھی کال کریں 0310734835 تاکہ تصادم کو محدود رکھا جا سکے، کیونکہ براہ راست جنگ کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور عالمی تجارت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاست میں ہر قدم انتہائی محتاط انداز میں اٹھایا جاتا ہے، اور ہر ریاست اپنے مفاد اور بقا کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی بھی اسی توازن پر مبنی ہے۔ پاکستان کی ریڈ لائن واضح ہے، اپنی سرحد، فضائی حدود اور قومی خود مختاری پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان بلا وجہ تصادم میں کود جائے گا۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر عالمی حالات، سیاسی دباؤ اور عسکری صلاحیتوں کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ پاکستان کی فوج کی ہر شاخ، چاہے فضائیہ ہو، زمینی افواج یا بحریہ، ہر ممکنہ خطرے کے لیے تیار ہے۔ جدید ڈرون پروگرام، سائبر اور انٹیلیجنس نیٹ ورک دشمن کی ہر حرکت کو پہلے سے شناخت کرنے اور فوری رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں معیشت پر اثرات بھی غیر معمولی ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت خطے کے حالات سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہے، اور کسی بھی کشیدگی کی صورت میں سرمایہ کاری، تجارت اور توانائی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تجارتی راستوں کی بندش اور بین الاقوامی مالیاتی دباؤ پاکستان اور خطے کے لیے چیلنج پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی اپنی معیشت اور تجارتی تعلقات میں ہلچل دیکھ سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اقتصادی اور سیاسی اثرات ناقابل نظر انداز ہیں۔ پاکستان کی دفاعی طاقت اور اس کے سرپرائز منصوبے دشمن کے لیے واضح پیغام ہیں کہ کوئی بھی جارحیت مہنگی پڑے گی۔ شاہین 2، شاہین 3، بابر، نصر اور رات جیسے میزائلز دشمن کے سینسٹیو انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ JF-17 تھنڈر، F-16 اور J-10C فائٹر جیٹس دشمن کی فضائی حملوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بحریہ کی موجودگی، ماڈرن سب میرینز اور سرفیس شپس بھی دشمن کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ امتزاج کسی بھی ممکنہ جنگی تصادم کو انتہائی پیچیدہ اور خطرناک بنا دیتا ہے، اور دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کوئی بھی غلط قدم مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سائبر نیٹ ورک دشمن کی کسی بھی ممکنہ کارروائی کو پہلے سے شناخت کر کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف دفاعی تیاری نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کمزور نہیں، اور کوئی بھی جو اس کے سرحدوں یا خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا اسے مہنگا سبق ملے گا۔ پاکستان کا مقصد صرف جنگ نہیں بلکہ امن قائم رکھنا ہے، مگر کسی بھی حملے کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس سب کے پس منظر میں سوال یہ بھی آیا ہے
کہ براہ راست جنگ حقیقت میں ممکن ہے؟ تکنیکی طور پر کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر عملی سطح پر یہ انتہائی پیچیدہ ہے، کیونکہ جغرافیائی فاصلے، سیاسی دباؤ، عالمی طاقتوں کی مداخلت اور اقتصادی اثرات ہر فیصلے کو محدود اور سوچا سمجھا بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کی ریڈ لائن، دفاعی صلاحیتیں اور سرپرائز منصوبے دشمن کے لیے واضح ہیں۔ کسی بھی قسم کی غلطی مہنگی ثابت ہوگی، اسی لیے کشیدگی کے باوجود دنیا کی بڑی طاقتیں اور عالمی ادارے فوری مداخلت کر سکتے ہیں تاکہ تصادم کو محدود رکھا جا سکے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے امکانات صرف جذبات یا قیاس آرائی پر نہیں، بلکہ جغرافیات، دفاعی تیاری، عالمی سیاست اور اقتصادی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ ممکن ہو سکتی ہے، مگر یہ کسی بھی طرف کے لیے آسان یا غیر مہنگا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، قوت اور قومی یونٹی دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ کوئی بھی جارحانہ قدم مہنگا پڑ سکتا ہے، اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی توازن ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو پاکستان کو کسی بھی ممکنہ تصادم میں مستحکم اور خطرناک بناتی ہے۔